بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بنائی ہے نہایت مزیدار سی چنے کی بریانی، اور میں نے بنائی ہے یہ بریانی محرم الحرام اسپیشل کے لیے۔ آپ 10 محرم والے روز یہ بریانی بنائیے اور سارے مہمانوں اور گھر والوں کی تعریفیں وصول کریے، کیونکہ یہ بریانی ہے بہت ہی مزیدار، مسالے دار، اور یہ اتنی ٹیسٹی بریانی بنتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ نہ تو رائتہ لینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو اس کے ساتھ سیلیڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھیے ویورز، کتنی مزیدار سی، کلرفل سی، چٹپٹی سی، مسالے دار بریانی ریڈی ہے۔ تو چلیے آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے لیے ہیں چنے آدھا کلو، ان کو میں نے اوور نائٹ بھگویا ہے۔ ½ ٹی اسپون سوڈا اور 2 چٹکی نمک ڈال کے پوری رات کے لیے بھگو دیا تھا، اور پھر اس کو ابال لیا۔ بھگونے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ نمک 1 ٹیبل اسپون لیا ہے، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، گرم مسالہ ثابت 3 ٹیبل اسپون، سونف 1 ٹیبل اسپون، زیرہ 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، اور چھوٹی الائچی بھی آپ نے لینی ہے، کم از کم آپ نے 10 دانے چھوٹی الائچی کے لے لینے ہیں۔ تو یہ سارا مسالہ ہماری اس بریانی کو بنائے گا نہایت مزیدار اور چٹپٹا۔ تو ادھر میں نے لی ہے 5 عدد درمیانی پیاز لچھوں میں کاٹ کے، 5 سرونگ اسپون میں نے آئل کے لیے ہیں، اور یہ دیکھیے 3 ٹیبل اسپون دہی ہے، ٹماٹر 3 عدد، ہری مرچیں 5، تیز پات 5 پتے، ادرک لہسن کا پیسٹ 3 ٹیبل اسپون، ہرا دھنیا پودینہ۔ یہ سارا ہرا مسالہ انتہائی چٹپٹا بناتا ہے بریانی کو۔ آدھی پیاز دیکھیے میں نکال رہی ہوں، پیاز پوری آپ نے نہیں لینی، آدھی پیاز الگ سے نکال لینی ہے۔ اب اس میں ڈال رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اس کو آپ اچھے سے فرائی کریں، جب اچھی سی خوشبو آنے لگے، یعنی کہ یہ بھننے لگے، تو اب آپ اس کے اندر سارے کے سارے جو اپنے چنے ابال کے رکھے تھے ڈال دیں۔ یہاں آپ ویورز ضرور چیک کریں چنوں کو کہ یہ کچے تو نہیں ہیں۔ اگر تھوڑی بہت کسر ہے تو آپ 1 یا 2 مگ پانی کے ڈال کے اس کو اچھے سے گلا لیں۔ ایسے گلائیں کہ نہ تو یہ زیادہ حلوہ ہوں اور نہ ہی یہ زیادہ سخت ہوں۔ تو یہ دیکھیے ایک طرف میں نے پتیلے میں پانی لیا ہے چاول ابالنے کے لیے، اس میں میں نے تیز پات ڈالا ہے اور لونگیں ڈالی ہیں۔ تو یہ دیکھیے ویورز، چنے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں۔ اب یہ سارا مسالہ جو ہم نے لیا تھا، تیز پات بھی اس میں آپ ایڈ کر دیں، اور اب اچھے سے آپ سارے مسالے کو چمچے کی مدد سے بھون لیں، اتنا کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے۔ تو یہاں میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ آپ چیک کریں کہ چنے گلے ہیں یا نہیں گلے۔ تو اس میں ڈالوں گی دہی کے 3 ٹیبل اسپونس میں دہی ڈال رہی ہوں، تاکہ مسالہ بہت ہی مزیدار سا بنے اور بہت اچھا اس کا ذائقہ ہو۔ تو یہ دیکھیے آپ کو اچھے سے دہی کو مسالے کے ساتھ فرائی کر لینا ہے، اور یہ دیکھیے تقریباً چنے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ اس میں شامل کریے کٹے ہوئے ٹماٹر، 3 عدد جو ہم نے ٹماٹر لیے تھے۔ تو آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں۔ تو ادھر ویورز اچھے سے پانی گرم ہو گیا ہے اور کھول رہا ہے۔ باسمتی چاول میں نے لیے ہیں 1 کلو، اور اس کے اندر آپ 2 ٹیبل اسپون نمک کے ڈال کے اچھے سے 1 کانی تک اس کو ابال لیں، جیسے آپ اکثر بریانی بناتے ہیں، اور پھر اس کو آپ چھان لیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے چھان لیا ہے، اور 1 کانی میں نے چھوڑی تھی۔ پہلی تہ آپ جمائیں چاولوں کی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ چاولوں کی تہ لگانے سے پہلے اس میں 1 ٹیبل اسپون یا 2 ٹیبل اسپون آئل کے ڈال لیں، تاکہ چاول جو ہیں وہ چپکے نہیں، اور پتیلی کو آپ کسی موٹے توے پر رکھیں۔ تو اب آپ اس وقت درمیانی آنچ پر آپ نے پتیلی رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے ڈال دیے ہیں سارے کے سارے چھولے، یعنی چھولوں کا قورمہ جو ہم نے بنایا تھا، بہت ہی مزیدار بریانی کا قورمہ بنایا تھا، وہ ہم نے اس پہ اچھے سے بچھا دیا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سارا کا سارا ہرا مسالہ، ہرا دھنیا پودینہ آپ خوب سارا اس کے اندر اسپرنکل کریں، اور موٹا موٹا ہرا دھنیا اور پودینہ آپ کاٹ لیں۔ تو یہ دیکھیے میں نے جو ہری مرچیں لی تھیں وہ بھی میں نے اس کے اوپر اچھے سے اسپرنکل کر دی ہیں، اور یہ دیکھیے گول گول سے ٹماٹر آپ جو ہیں اس کے اوپر بچھا دیں۔ اس سے بہت ہی اچھا سا رزلٹ آتا ہے، بہت ہی مزیدار سا ذائقہ آتا ہے۔ تو باقی بچے ہوئے چاول بھی آپ اس کے اندر جو ہے ڈال دیں، تہہ لگا دیں، اور یہ جو ہم نے پیاز نکالی تھی وہ ہم اس کے اوپر بچھائیں۔ تو ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے رنگ تھوڑا سا گھول کر رکھا تھا، پانی کے ساتھ تھوڑا سا رنگ ڈالا ہے، اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی خشک رنگ،
یعنی کہ اس طرح سے یہ 2 کلر کے اندر یہ بریانی آپ کے سامنے آئے گی، یعنی کہ 2 کلر کے چاول آئیں گے جو بہت ہی خوبصورت لگیں گے، جو اکثر دیگ والے اس چیز کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے فل آنچ میں نے کی ہوئی ہے اور موٹے توے پہ میں نے رکھا ہے پتیلی کو۔ جب اس کے اندر اچھی سی بھاپ آ جائے تو پھر آپ ہلکی آنچ کریں۔ تو یہ دیکھیے اس وقت فل آنچ ہے۔ آپ اس کے اندر اوپر جو ہے دسترخوان لگا دیں یا کوئی موٹا کپڑا ڈھکن کے ساتھ لگا دیں تاکہ اچھی سی اندر بھاپ بن سکے۔ تو ویورز یہ دیکھیں 15 منٹ ہو گئے اور اچھی سی بھاپ بن گئی تھی، میں نے تھوڑی آنچ بھی ہلکی کر دی تھی، اور یہ دیکھیے کتنی اچھی سی بریانی دم پر آ گئی ہے۔ چمچے کو آپ بالکل نیچے سے آپ اوپر کی طرف لے کر آئیں، پوری بریانی بالکل آپ مکس نہ کریں، اس سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے آپ کو بریانی کو مکس کرنا ہے جیسے کہ میں کری ہوں، یعنی کہ چمچے کو آپ اوپر کی طرف لے کر آئیں، بالکل نیچے کی طرف سے آپ پیندے کی طرف سے چمچے کو اوپر کی طرف سے لے کر آئیں اور اس طرح سے آپ چاولوں کو اسپرنکل کریں۔ تو یہ دیکھیے ویورز بریانی ریڈی ہو گئی ہے۔ آپ بریانی کو تسلے میں نکالیں تو آپ کسی چھوٹی اسٹیل کی سیدھی پلیٹ کی مدد سے نکالیں، اس سے چاول بالکل نہیں ٹوٹیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔